اور وہ یہ کہ ہمارے مرکزی ساتھیوں نے 2002 اور 2018 میں ہمارے جماعت کو الیکشن کمیشن میں جمعیت علماء اسلام پاکستان ایف کے نام سے رجسٹر کروایا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ جماعت کسی فرد کے نام اطلاق ہو جائے، اور 2008 اور 2013 میں جماعت کو جمعیت علماء اسلام ایف کے نام سے رجسٹر کروایا ہے، جس کا معنی گروپ ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی ساتھی نہ الاٹ جماعت کا رکن ہے اور نہ گروپ کا۔ لہذا آپ اس بات کو کبھی بھی زبان پر نہ لائیں کہ فلاں کو نکالا ہے یا فلاں کی رکنیت ختم کی ہے۔ جب ہم کسی جماعت کے رکن ہے ہی نہیں تو اس میں رکنیت کے خاتمے کا یا نکالنے کا جو اصطلاح ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے، اور اس کو تشہیر بھی نہیں دینا چاہیے، اور کوئی ساتھی اس کو زبان پر بھی نہ لائے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز کہ مناسب وقت پر ہم اپنے مرکزی ساتھیوں کو ان کے دستور کے مطابق ایک نوٹس جاری کریں گے کہ آپ نے دستور کے کس دفعے کے تحت 2002 اور 2018 میں اور 2008 اور 2013 میں ان ناموں سے جماعت کو رجسٹر کیا۔ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مناسب وقت آنے پر ہم ان سے اس پوچھنے کا حق محفوظ رکھیں۔ باقی یہ کہ پیغام امن کے نام و عنوان سے جو آج کا مجلس ذکر بلایا گیا ہے، اس سے اصل مقصد یہ تھا کہ آپ حضرات کو ان بنیادی اسباب کی جانب متوجہ کرائیں جو امن کے خرابی کے لیے باعث بنتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب جس کے ذریعے سے امن تہ و بالا ہو جاتا ہے اور امن کا ماحول بد امنی سے بدل جاتا ہے، وہ حالات، حوادث اور واقعات کے بارے میں جذباتی رد عمل کا اظہار اور اقدام ہوتا ہے۔ جب کوئی حادثہ پیش آئے یا واقعات رونما ہو جائیں یا حالات سامنے آئیں تو ان کا جائزہ لیے بغیر، ان پر غور و فکر کیے بغیر، ان کے اسباب و محرکات معلوم کرنے کے سوا جذبات کے ابھار سے اندھے بہرے بن کر اور اندھا دھند اس کے بارے میں کوئی رد عمل کا اظہار کیا جائے یا اس میں کوئی اقدام کیا جائے، یہ جذباتی رد عمل جو ہے یہ امن کو تباہ و برباد کرے۔ آج کی دنیا میں، پوری دنیا میں امت مسلمہ کا جو خون بہہ رہا ہے، جو آبادیاں اجڑ رہی ہے، جو عزتیں لٹ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اس جذباتی رد عمل کے اظہار اور اقدام کے نتائج ہیں۔ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اگر آج بین الاقوامی سطح پر
کہا جاتا ہے کہ امت مسلمہ دہشت گرد ہے. اگر ہم ان کے ساتھ ان کی اس بات کو یوں دہرائے کہ اگر امت مسلمہ دہشت گرد ہے تو پھر اس کے دہشت گردی کا نشانہ تو کسی اور کو بننا چاہیے. امت مسلمہ خود اپنی دہشت گردی کا خود نشانہ کیسے بنتا ہے؟ کوئی معقول گفتگو یہ نہیں ہے کہ امت مسلمہ دہشت گرد بھی وہ ہو اور پھر اپنی دہشت گردی کا نشانہ بھی امت مسلمہ خود ہی بنے. یہ کوئی معقول وجہ نہیں. ہمارے پاکستان کے ممتاز اور اہم عہدے پر فائز ایک شخصیت کہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ افغانوں کی حمایت اور ہمدردی مذہب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ قومیت کی بنیاد پہ، جس کا معنی یہ ہے کہ افغان من حیث القوم دہشت گرد ہے، تو پھر اس دہشت گردی کا نشانہ تو کسی اور کو بننا چاہیے. یہ کیسی بات ہے کہ خود افغان دہشت گرد بھی ہوں اور پھر اپنی دہشت گردی کے خود نشانہ بھی بنے. علماء کرام جاری خون ریزی کو مجاہدین اور طلباء کا نام دیتے ہیں. جن کی وساطت سے یہ خون ریزی جاری ہے اس کو علماء کرام نام و عنوان مجاہدین اور طالبان کا دیتے ہیں. لیکن کسی نے یہ سوچا ہے کہ کوئی عالم جب قتل ہو جاتا ہے، مثلا مولانا نور محمد صاحب، مولانا معراج الدین صاحب، مولانا حسن جان صاحب اور اس جیسے دوسرے علماء کرام جو قتل ہوئے ہیں، علماء ان کو شہید کا نام و عنوان دیتا ہے لیکن قاتل کو مجاہد اور طالب کا نام دیتا ہے. کسی نے یہ سوچا ہے کہ اگر مقتول شہید ہے تو پھر قاتل مجاہد اور طالب ہوگا، اور اگر قاتل مجاہد اور طالب ہے تو پھر مقتول شہید ہوگا. اب یہ اس قسم کی تضاد کی باتوں سے جو امن عالم تہ و بالا ہو چکا ہے، اس کی بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم حالات، واقعات اور حوادث پر سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کرتے بلکہ جذباتی انداز میں اور جذبات کے ابھار میں رد عمل کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اقرار بھی کرتے ہیں. جبکہ سورہ سبا کی آیت نمبر 46 میں ان حالات میں ہماری رہنمائی اللہ جل جلالہ یوں فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ حالات، واقعات اور حوادث پر جذبات سے اندھے بہرے ہو کر بغیر سوچے سمجھے کود نہ پڑا کرو بلکہ خدا کے لیے رک جایا کرو. قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ، اللہ واسطے رک جایا کرو اور پھر ان حوادث اور حالات پر اجتماعی طور پر بھی
انفرادی طور پر بھی اور شب و روز سر جوڑ کر غور کریں کہ آخر یہ حالات پیدا کیوں ہوئے، یہ حوادث رونما کیوں ہوئے، یہ واقعات تسلسل سے پیش کیوں آتے ہیں، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، کون ہے، کس کو اس میں فائدہ ہے اور کس کو نقصان ہے۔ جب آپ ان تمام ما لہا اور ما علیہا پر غور کر کے ان سب کچھ کا جائزہ لیں تو پھر اس علم و بصیرت کی روشنی میں اپنے لیے منزل، مقصد اور طریقہ کار طے کریں۔ تو سب سے پہلے امن کو خراب کرنے والا جو عمل ہے وہ جذباتی رد عمل کا اظہار و اقدام ہے، جبکہ نہ تو تجربے کے مطابق یہ مفید عمل ہے اور نہ قرآن و سنت کے ہدایات اور رہنمائی کے مطابق ہے۔ اس پیغام امن مجلس ذکر کے ذریعے سے آپ حضرات کو ان امور کی جانب متوجہ کیا جاتا ہے کہ جس سے امن خراب ہوتا ہے، تاکہ اگر آپ ملکی سطح پر یا علاقائی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر امن لانا چاہیں اور بحال کرنا چاہیں تو خود بھی اس سے اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر ان امور سے اجتناب کرنے کی ترغیب دلائیں۔ دوسری بات، جب آپ حالات اور واقعات پر یا حوادث پر کوئی بھی فیصلہ کریں اور کوئی بھی رائے اور موقف قائم کریں، چاہے وہ فیصلہ علماء کرام فتویٰ کی شکل میں کریں، قضاء کی شکل میں کریں، اجتہاد کی صورت میں کریں، یا کوئی سیاسی جماعت اور رہبر کوئی بھی سیاسی موقف حالات و واقعات اور حوادث کے بارے میں متعین کریں تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے لوگوں کی شناخت کریں کہ جو میرے زمانے کے لوگ ہیں وہ کس نوعیت کے لوگ ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ ذاریات کی آیت نمبر 49 ہے، جس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کو دو کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ انسان بھی یکسو اور دوغلے انسانوں کے دو صنفوں کا جوڑا ہے۔ بعض انسان یکسو ہوتے ہیں، جو کچھ ان کے زبان پر ہے وہی ان کے دل میں بھی ہوتا ہے، اور جو کہتے ہیں وہی کچھ کرتے ہیں، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے بھی وہی ہے، جو آج کے ہیں آنے والے کل کے بھی وہی ہیں، یعنی ان کی ہر مرحلے کی شخصیت اس کے دوسرے مرحلے کی شخصیت کی تصدیق کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں، توثیق کرتے ہیں، اور ان کی شخصیت میں توحید ہوتی ہے۔ لہذا یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، دھوکہ نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، اس لیے کہ یکسو شخصیت کے مالک کو ان قباحتوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔
اور نہ ہی یکسو شخصیت میں ان قباحتوں کے لیے کوئی گنجائش ہے۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں انسانوں کے اس صنف کو جو یکسو ہیں متقین کا نام دیتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی شخصیت میں توحید کو ہر قسم کی خود غرضی کی تفریق سے محفوظ رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، میرے ہدایات کا مجموعہ کتاب رہنما ہے مگر یکسو انسانوں کے لیے، دوغلے نہیں۔ دوسرا صنف انسانوں کا وہ دوغلے ہیں، جو کچھ زبان پر ہے وہ دل میں نہیں ہے، اور جو دل میں ہے وہ زبان پہ نہیں لاتے، جو کہتے ہیں ویسے کرتے نہیں ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ ایسے کہتے نہیں ہیں، جو سامنے ہے پیٹھ پیچھے ایسے نہیں ہے، اور جو آج کے ہیں آنے والے کل، یعنی ان کی ہر مرحلے کی شخصیت ان کے دوسرے مرحلے کی شخصیت کی تکذیب کرتا ہے، تردید کرتا ہے۔ انسانوں کا یہ صنف نام کا، شکل کا، لباس کا تو انسان نظر آتا ہے مگر فکر و کردار کا درندہ ہوتا ہے۔ اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ اور میں ہمیشہ کے لیے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ انسان کی جنس میں یکسو انسان یا تو خالص مرد یا خالص عورت ہوتا ہے، اور دوغلا انسان وہ خنثی مشکل ہوتا ہے۔ اب یکسو انسان کے بارے میں جو حکم شرعی ہے یا سیاسی، وہ دوغلے انسان کے لیے تو نہیں ہوتا ہے، اور جو دوغلے انسان کے لیے حکم ہے شرعی یا سیاسی، وہ یکسو انسان کے لیے نہیں ہوتی۔ لہذا جب تک انسانوں کی شناخت نہ ہو تو اگر علماء کرام فتویٰ، قضا یا اجتہاد کے ذریعے سے کوئی فیصلہ کریں گے، یا سیاسی جماعتیں یا رہبر کوئی موقف اختیار کریں گے، وہ صحیح نہیں ہوگا جب تک ان کے درمیان تمیز نہ ہو کہ انسان یکسو ہیں یا دوغلے ہیں۔ یکسو انسانوں کی زندگی کا فکری بنیاد خدا پرستی اور ہوا پرستی کا جوڑا ہے۔ خدا پرست انسان وہ ہے جو اللہ کو خالق، آخرت کو اپنا معاد مانتے ہیں، اور اس ایمان و یقین کی شہادت اپنے کردار سے پیش کرتے ہیں۔ اور کافر وہ ہیں، ہوا پرست وہ ہیں کہ جو اللہ کو خالق اور آخرت کو معاد نہیں مانتے، یا کم از کم آخرت کو معاد نہیں مانتے۔ پہلے مومن اور یہ دوسرے کافر، لیکن دونوں یکسو ہوتے ہیں۔ جھوٹ نہ مومن بولتا ہے نہ کافر بولتا ہے، وعدہ خلافی نہ مومن کرتا ہے نہ کافر کرتا ہے، دھوکہ نہ مومن دیتا ہے نہ کافر دیتا ہے، خیانت نہ مومن کرتا ہے نہ کافر کرتا ہے۔ لہذا جب تک انسانوں کی شناخت اپنے زمانے کے انسانوں کی نہ ہو تو نہ فتویٰ صحیح ہوگا، نہ قضا صحیح ہوگا، نہ اجتہاد کی اجازت ہوگی، نہ سیاسی موقف اپنی جگہ بیٹھے گا۔ دوسری جو ضروری چیز ہے، جو کسی بھی فیصلے کے لیے بنیادی ضرورت ہے، وہ دنیا کے حالات سے واقفیت ہے۔ چاہے کوئی عالم
کوئی بھی فیصلہ دے، فتویٰ یا قضا یا اجتہاد کی شکل میں، کوئی بھی سیاسی جماعت یا رہبر کوئی موقف اختیار کرے، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ دنیا کو سمجھ سکے کہ کیا ہماری دنیا شہروں کی دنیا ہے یا پوری دنیا ایک شہر ہے۔ بالفاظ دیگر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ زمین کے جو علیحدہ علیحدہ خطے ہیں جن کو ممالک کا نام و عنوان دیا جاتا ہے، یہ ہر ایک اپنی جگہ پر اختیار اور استقلال کے مالک ہیں یا کسی طاقتور قوت کے تابع ہیں، یا آپ یوں کہیے کہ دنیا کے ممالک بکھرے ہوئے ہیں یا تسبوں کی دانے جیسے پروئے ہوئے ہیں۔ آپ سنتے ہیں کہ دنیا گلوبل ولیج ہے، اور گلوبل ولیج کا معنی یہ ہے کہ کرۂ ارض بمائے انسانی آبادی کا یہ ایک بستی ہے، یعنی نام کے ممالک ہیں لیکن کام کے سب ایک ہی آئین اور دھاگے سے پروئے ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان جیسے ممالک کو اپنے ملک کے اندر UN چارٹر یعنی اقوام متحدہ کے دستور اور دائرہ کار سے باہر قانون بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ کر نہیں سکتا ہے۔ پاکستان جیسے ممالک کو اپنے ملکی وسائل سے NOC لیے بغیر استفادہ نہیں کر سکتے۔ 1945 میں جو UN چارٹر ترتیب دیا گیا ہے اور 1946 میں اقوام متحدہ کی جو تشکیل کی گئی ہے، اس آئین کے مندرجات سے نکل کر کوئی ملک قانون نہیں بنا سکتا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 1946 میں اقوام متحدہ کے تشکیل کے بعد جو سب سے پہلا منشور انسانی حقوق کا پاس کیا گیا ہے وہ 1948 کا ہے، اور 1948 کے انسانی حقوق کے منشور کے آرٹیکل 18 میں مذہب فرد کا حق ہے۔ تو پھر جب مذہب انسانی حقوق کے منشور کے تابع فرد کا حق ہے، تو کوئی یہ بتائیں کہ پھر کوئی ایسا قانون کوئی ملک بنا سکتا ہے کہ وہ اسٹیٹ اور ریاست کا قانون بن جائے؟ اور تیسری چیز جس کے بارے میں علم ضروری ہے کسی بھی فیصلے کے لیے، وہ یہ ہے کہ جو نظام ہمیں حاکم نظر آتا ہے اس کے بارے میں سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ حاکم نظام اپنے باشندوں کی خدمت کے لیے ہے، جس کو انگریزی اصطلاح میں ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں، یا باہر کے طاقتور قوتوں اور قوموں کے مفادات کی حفاظت کے لیے ہے جو اپنے پبلک سے کرتے ہیں، جس کو سیکورٹی اسٹیٹ کہتے ہیں۔ پاکستان جیسے ممالک ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، یہ سیکورٹی اسٹیٹ ہے، یہ دوسروں کی مفادات کی حفاظت پبلک سے کرتے ہیں۔ اس لیے تو پبلک کا خون ان کو مرغوں جیسا بھی نظر نہیں آتا۔
لہذا زمانے کے لوگوں کی شناخت، پوری دنیا کی شناخت، حکومتوں کا شناخت یہ ضروری ہے کسی بھی فیصلے کے لیے اور کسی بھی موقف اختیار کرنے کے لیے۔ آپ حضرات کو اور میں تمام سیاسی زعماء اور جماعتوں کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا، تمام علماء سے بھی، کہ ہم سنجیدگی سے اس پہ غور کریں کہ جو مروجہ جمہوریت ہے، یعنی بالغ رائے شماری سے نمائندوں کا منتخب کرنا ہے، یہ جو مروج جمہوریت ہے اور جو نام نہاد انتخاب و الیکشن ہے، یہ کس کی ضرورت ہے؟ اگر یہ جمہوریت ہوا پرست دنیا جو خواہش کے غلام اور خالق سے آزاد ہے ان کی ہے، اور وہ اس راستے سے اور اس بہانے سے ہوا پرستی کو خدا پرست دنیا پر ان دوغلے انسانوں کی واسطے سے مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو مروج جمہوریت ہوا پرست دنیا کی ضرورت ہے، اور ہوا پرست دنیا کی وکالت ہر ملک میں اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ لہذا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہوا پرست دنیا کی وکالت یہاں کرتی ہے، اور الیکشن اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ وہ جمہوریت کے لبادے میں اپنے کارناموں کو چھپائے رکھے اور اپنے کارکردگی کا ملبہ جمہوری اداروں، سیاسی جماعتوں اور نام نہاد عوامی نمائندوں کے ذمہ ڈالے۔ تو اگر جمہوریت، انتخابات اور الیکشن ہوا پرست دنیا کی ضرورت ہے اپنے فکر و کردار کو مسلط کرنے کے لیے، اور ہمارے ہاں ان کی وکالت ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اور پھر دوسرے درجے پر انتخابات اور الیکشن اور جمہوریت ان کی ضرورت ہے، اور تیسرے درجے پر جمہوریت اور انتخابات ہمارے جو اپنے آپ کو عوامی رہبر کہتے ہیں ان کی ضرورت ہے رتبے اور پیسے کے لیے۔ تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پبلک کی ضرورت کیا ہے۔ پبلک کی ضرورت امن ہے۔ مسلط نظام پبلک کو امن نہیں دے گا، کیونکہ یہ ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہے، یہ سیکورٹی سٹیٹ ہے، اور سیکورٹی سٹیٹ کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے کرپٹ بناتا ہے، چور بنے، اچکے بنے، قاتل بنے، ڈاکو بنے، تاکہ ان کے فائل ان کے ہاتھوں میں ہوں اور پھر دکھا دکھا کے ان سے اپنا کام ہو۔ تو پبلک کی ضرورت تو امن ہے، لیکن سیکورٹی سٹیٹ امن نہیں دیتا ہے۔ پبلک کی ضرورت عدالت ہے، سیکورٹی سٹیٹ عدالت نہیں دیتا ہے۔ پبلک کی ضرورت روزمرہ کی زندگی کی ضرورتوں اور سہولتوں کی فراہمی ہے، وہ زندگی ان پہ دوبر کرے گا۔ تو جب مسلط نظام پبلک کے لیے کارآمد نہیں ہے، اور اگر کارآمد ہے تو ہوا پرست دنیا کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، لیڈر کے لیے، تو پھر جو حضرات اس مسلط نظام کو کندھا دے کر چلانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو وہ عوامی اور انسانی حقوق کا نعرہ کس معقول دلیل کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات
بہت کچھ کہنے کا تھا، لیکن اسی حد تک کہ اگر آپ چاہیں تو جذباتی فیصلوں سے خود بھی اجتناب کریں اور لوگوں کو بھی اجتناب کی ترغیب دیں۔ اپنے فیصلے چاہے جس بھی صورت میں ہوں، ان کے سے پہلے لوگوں کی شناخت، دنیا کی معرفت اور دنیا کے نظاموں اور رویوں کی شناخت ضروری ہے۔ جو کچھ آنے والے حالات ہیں مجھے وہ کوئی اچھے نظر نہیں آتے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ مفاہمت کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں حالات بگاڑیں گے اور ٹارگٹ کلنگ ہوگی، نشانہ بنا کے لوگوں کو گولیاں ماری جائیں گی، اور اس میں ہمارے مسلح اداروں کا کردار ضرور شریک ہوگا، اس کے بغیر ناممکن ہے۔ ورنہ تو میں ان کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نشانہ بنا کے لوگ مارتے ہیں یہ تمہارے اپنے لوگ ہیں۔ اگر تمہارے اپنے لوگ ہیں تو اپنے آپ کو دفاعی ادارہ کس بنیاد پہ آپ کرتے ہیں؟ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ کسی بھی نام سے کوئی لوگ ہیں، تو پھر آپ اس کا خاموش تماشائی ہیں، اس کا نگرانی کرتے ہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو محافظ کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، تو میں تو یہ پیشکش کروں گا کہ پورے بلوچستان کے امن و امان کا ٹھیکہ مجھے دیا جائے۔ میں دیکھتا ہوں کہ کیسا کوئی یہاں پہ کسی کو ٹارگٹ بنا کے مقبولے مارتا ہے۔ یا تو صاف ستھرا کہو کہ نام دفاع کا ہے، کام تباہی کا ہے۔ اب جو آگے حالات آنے والے ہیں میرے نظر میں، وہ افغانستان کو فارسی اور پشتو کی بنیاد پہ تقسیم کریں گے اور پاکستان کو 5 جگہ تقسیم کریں گے۔ سندھ الگ، پنجاب الگ، بلوچستان الگ، پشتونستان الگ، کراچی الگ۔ لیکن میں ان تمام پبلک اور سیاسی زعماء کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یک آواز بن کے ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے گزارش کریں کہ ہمیں آپ کے اداراتی مجبوری کا احساس ہے۔ ہمارا اسٹیبلشمنٹ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ذیلی ادارہ ہے، اور اس حوالے سے وہ مجبور ہے کہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی حکم کی اطاعت کریں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں اس تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی سیاسی جماعت کی رکنیت کو اپنی مجبوری سمجھتے ہیں کہ آپ ہر اچھے اور برے کام میں جماعت کا ساتھ دیں، تو حالانکہ جماعت کے حوالے سے آپ کو کوئی تنخواہ بھی نہیں ملتی، کوئی منصب اور عہدہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تو تنخواہ بھی لیتا ہے، اس کے پاس عہدہ بھی ہوتا ہے، تو آپ اس کی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی رکنیت اس کی مجبوری کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ میرے دانش میں ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمارا اسٹیبلشمنٹ یہ تسلیم کریں کہ میں بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا ذیلی ادارہ ہوں، اور جو کچھ وہاں سے مجھے حکم ملے گا میں اس کی اطاعت کروں گا۔ لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو افراد ہیں وہ ہمارے ہیں، ہمارے سرزمین کے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ہمسائے میں ہوتے ہیں، ہمارے ہم فکر ہیں، تو شخصی ہمدردی اگر ان میں
تھوڑی بہت انسانی رمق ہوگی تو ان کی شخصی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اداراتی مجبوری اس کی وہاں کی ہوتی ہے۔ تو پھر کیوں ہم ایسا نہ کریں کہ ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کی اداراتی مجبوری کو تسلیم کریں، لیکن اس کی شخصی ہمدردی سے استفادہ کریں، اور ہم ان کو کہیں کہ اگر آپ کے ذمہ ملک توڑنا ہے تو توڑنا تو ہمیں پسند نہیں ہے، توڑنے سے تو ذوق آئے گا، قوت تو نہیں آئے گی، لیکن ہم بچانے کی قوت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اگر آپ توڑتے ہیں تو باطل ناخواستہ ہم یہی کہیں گے پر توڑیں، ہم آپ کے راستے کے روک نہیں ہیں۔ اگر آپ بچاتے ہیں تو بچانا تو ہمیں پسند ہے، تو پھر توڑے کیوں؟ تو آپ جو بھی عمل کرتے ہیں ملک کے ساتھ، ہم آپ کے اس عمل کے راستے کا روک نہیں ہے۔ تو پھر ہمارے خون بہانے میں، عزتیں لٹانے میں، آبادیاں اجاڑنے میں آپ کو کیا مزہ آئے گا؟ آخرت آپ کا خود تباہ ہوگا۔